أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی پاک طیب طاہر اکمل بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات آپ تمام احباب کی اور فقیر کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لاکھوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید الابرار میں پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے اندر شمار فرمائے۔ سامعین و حاضرین حضرات، آج جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں جس پاک ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کے متعلق یوں کہا جائے کہ یہ ثانی حضرت اماں حوا ہے تو بجا ہوگا۔ کائنات کے اندر ہر زبان پر یہ لفظ عام ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہم سیدہ زہرا پاک کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کے دین محمد مصطفیٰ پر احسانات اور قربانیوں کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ لیکن جس ہستی کا ذکر خیر آج میں کرنا چاہتا ہوں، پتہ چل جائے گا زمانے والوں اس فرش خاکی پہ بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت شان و مقام سننے والوں، سیدہ زہرا کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو جس کی کوکھ سے جناب سیدہ پیدا ہوئیں اس حضرت اماں خدیجہ کا ثانی کائنات میں کون ہوگا؟ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو راحت محمد مصطفیٰ بھی ہو، راحت قلب محمد مصطفیٰ بھی ہو، تسکین محمد مصطفیٰ بھی ہو، تصویر حضرت اماں حوا بھی ہو، اور کائنات میں جتنے بھی سید زادے قیامت تک آئیں گے تمام سید زادوں کی دادی اماں بھی ہو، جو رفیق حیات محمد مصطفیٰ بھی ہو، جو زمانہ جہالت کے اندر بھی طاہرہ کے لقب سے پکاری جائے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
سلام اللہ علیہا، جس کا ذات میں بھی ثانی کوئی نہ ہو، صفات میں بھی ثانی کوئی نہ ہو، وہ سیدہ خدیجہ جس کو سلام خود خدا بھیج رہا ہو۔ ہاں ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک لمحہ ایسا بھی آیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد حضور کی طرف چلیں۔ ابھی حضور کی خدمت میں پیش نہیں ہوئی کہ جناب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور جبریل پاک نے آ کر عرض کی، آقا یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں سیدہ خدیجہ پاک آ رہی ہیں کھانا لے کر، تو انہیں میری طرف سے آپ سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اے خدیجہ، رب نے فرمایا ہے کہ تیرے لیے ہم نے جنت میں ایک موتیوں کا مکان تیار کیا ہے۔ جو سبحان اللہ کہہ سکتا ہو وہ کہہ سکتا ہے، گنگے بندے کی مجبوری ہے، باقی سب پر ضروری ہے، بلند آواز میں بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ نبی کی جتنی بھی بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہوا کرتی ہیں۔ تو میں تو آپ کی اور اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی حجرہ محمد مصطفیٰ میں نہیں پہنچی کہ جناب حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے اور آ کر عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، اور اسے میرا سلام بھی کہنا اور یہ پیغام بھی دینا کہ اے خدیجہ، تیرے لیے تیرے رب نے جنت میں ایک موتیوں کا مکان تیار کیا ہے، اور یہ موتیوں کا مکان پوری کائنات میں صرف حضرت خدیجہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ جسے سلام خود خدا بھیجے۔ زمانہ جہالت میں بھی سیدہ پاک کا لقب طاہرہ تھا، اور ایک اور بڑی پتے کی بات آپ کو بتاؤں، زمانہ جہالت میں بھی سیدہ خدیجہ پاک کا پردہ بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ زمانہ جہالت میں بھی جب ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا تھا، اس وقت بھی جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات، ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کی یہ بات مشہور تھی کہ آپ کسی غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی۔ اور پھر دوسری بات، جتنے بھی تاجر لوگ تھے عرب کے اندر، جو نامور تاجر لوگ تھے، ان کی فہرست نکالی جائے تو سر فہرست حضرت خدیجہ پاک کا نام آتا ہے۔ خاندانی آپ بہت بڑی مالدار تھیں، اس وقت آپ کا اربوں خربوں کے اندر آپ کا کاروبار چلتا تھا، بہت بڑی مالدار، اور تجارت بھی اس انداز سے کرتی کہ کسی غیر محرم کے سامنے بھی آپ نہیں آتی تھیں، اور تجارت کا سامان بھی اس انداز میں جاتا کہ باقی تمام تاجروں سے آپ کو نفع بھی دگنا نصیب ہوا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ وہ پاک دامن بی بی ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اس ماحول میں دیا جب ہر طرف سے آپ کے دشمن ہی دشمن نظر آ رہے تھے، ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت ساتھ دیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ مومنوں کی ماں ہوتی ہے۔ اچھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان میں آپ کو روحانی طور پر لے جانے کے لیے میں ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جوڑی ہے امام حسن اور امام حسین، آپ کی بیٹی ہے جناب سیدہ زینب۔ کائنات میں امام حسن اور امام حسین کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ سارے بولیے گا۔ کائنات میں امام حسن کا مقابلہ نہیں ہوتا،
کائنات پوری میں کوئی امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کی کوئی بھی عورت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جن کی پوتی سیدہ زینب ہے نا، بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، جن کی پوتی میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب نبی پاک علیہ السلام کا جب عقد ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، یہ ایک بڑی عظیم داستان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کہ ہاں یہ عظمت اور یہ شان اور یہ مقام ہے، یہ رفعت اور یہ بلندی ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق، وہ ساری کائنات کا مالک، وہ ساری کائنات کا رازق، وہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کے ذریعے اپنی اس بندی کو سلام کہہ کر بتا رہا ہے خاتونیں تو اور بھی بڑی بڑی ہوں گی لیکن حضرت خدیجہ کا مقام اپنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے جو رفیق حیات محمد مصطفیٰ بن گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والوں، مولا حسن اور مولا حسین سے محبت کرنے والوں، آل محمد سے محبت کرنے والوں، کیا ہے مقام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا؟ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، غالباً پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام علی مقام کے غلاموں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور بھی ہیں، لیکن جو مقام آپ کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، لیکن جو مقام حضرت یوسف کا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کی اپنی اپنی شان ہے۔ کسی کو 9 سال ملے نبی پاک کے ساتھ رہنے کو، کسی کو 8 سال ملے، کسی کو 7 سال ملے، کسی کو 5 سال ملے۔ واحد سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جنہوں نے کم و بیش 25 یا 27 سال میرے نبی کے ساتھ ظاہری حیاتی کے گزارے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کے بطن سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سیدہ زہرا پاک کی دوسری جتنی بھی بہنیں ہیں وہ بھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا اپنا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے باقی تمام بیٹیاں بھی عرف اور اعلیٰ، تو جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام اور شان سب سے بلند ہے، اسی طرح باقی تمام ازواج کا مقام اپنی جگہ پر حضرت اماں خدیجہ کا مقام اپنی جگہ پر بلند و بالا ہے۔ اب خاندان کو ذرا دیکھیے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا صحن ہے، دلہا بن کے کون آیا؟ دلہا بن کر کون آیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جس بی بی کو پال پوس کر پروان چڑھایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جس کی تربیت اپنی گود میں بٹھا کر کی، اس خاتون کا نام حضرت بی بی زہرا پاک ہے۔ بی بی زہرا پاک وہ ہیں جن کی تربیت خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی، اور نکاح کی جب بات آئی تو علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کیا گیا۔ زمانے والوں، نبوت میرے امام پر اختتام ہو گئی۔ کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کائنات میں کوئی رسول نہیں آئے گا، کائنات میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ میرا نبی خاتم النبیین بن کر آ گیا، اور میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ وہ دیکھیے نبیوں کا امام ہے، نبیوں کے امام کے گھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ آتی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی لخت جگر جناب سیدہ زہرا ولیوں کے امام کے گھر میں دلہن بن کر جا کر بتا رہی ہے اے میرا باپا بھی شان والا ہے، میرا گھر والا بھی شان والا ہے۔
زندہ باد۔ کیا ہوگا مقام اس خاتون کا جس کا نواسہ امام حسن ہو؟ کیا ہوگا مقام اس خاتون کا جس کی نواسی سیدہ زینب ہو؟ سبحان اللہ ویسے بنتی ہے بھائی؟ آپ کو اپنے نواسے پیارے لگتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو اپنی بیٹی کے بچے پیارے لگتے ہیں؟ ہم سب کا یہ بشری تقاضا ہے، ہم اپنی بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تو آج 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد ہماری کیفیت ہے۔ جن کے گھروں میں رشتہ داری کا قرب بتایا جا رہا ہے، جب حسن اور حسین اور یہ شہزادے، یہ نفوس قدسیہ، یہ پاک دامن ہستیاں جنم لے رہی ہوں گی تو اس وقت آل محمد کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن یاد رکھیے محترم حضرات، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ انداز، یہ اظہار محبت جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز محبت اور کسی سے نہیں ہوا۔ اتنی محبت آپ فرمایا کرتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت نہیں فرمایا اور قحط سالی کا ماحول آ گیا، عرب کے اندر قحط پڑنے لگا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کوئی کاروبار بھی ساتھ کروں گا۔ تو جب کاروبار کی بات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب کے اندر یہ ماحول دیکھا کہ بڑے بڑے تاجر ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، اور آپ کے چچا بھی منڈی میں جاتے ہیں، وہاں پر مال فروخت کرتے ہیں اور پھر منافع کماتے ہیں، پھر یہ تمام سلسلہ آگے چلتا ہے، بچت کا سلسلہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا اس دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فیصلہ کیا نا تو چچا نے کہا کہ اس مکہ کے اندر، عرب کے اندر ایک خاتون ہے، ایک بی بی ہے، اگر اے محمد آپ ان کا تجارت کا سامان لے کر جائیں نا تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت بڑا نفع حاصل ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا اور بات طے ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ سامان تجارت تھا، آپ نے وہ تجارت کا سامان لے کر جانا تھا۔ آپ کی ایک خادمہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک خادمہ ہے، اور ایک خادم کا نام بھی آتا ہے کہ آپ کا ایک خادم تھا، میسرہ بھی اس کا نام بتایا جاتا ہے، اور ایک آپ کی خادمہ تھی۔ آپ اس اپنی غلامہ کے ذریعے سے اپنی اس خادم تک پیغام پہنچایا کرتی تھی، اور اس خادم سے بھی آپ ڈائریکٹ بات نہیں کیا کرتی تھی۔ اور بعض کتابوں میں آیا ہے کہ درمیان میں پردہ ہوتا، ایک طرف آپ کا خادم بیٹھ جاتا اور ایک طرف آپ بیٹھ جاتی، اور تمام معاملات میں ڈسکس ہوتی۔ آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور اس نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو یہ 2-3 روایتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس دفعہ اس خادم کو، اس غلام کو بتایا گیا کہ تو نے محمد کے چلنے کو بھی نوٹ کرنا ہے، بیٹھنے کو بھی نوٹ کرنا ہے، اور تجارت میں یہ سامان کیسے فروخت کرتے ہیں یہ بھی تو نے نوٹ کرنا ہے۔ ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے، اور جو یہ کریں انہیں کرنے دینا ہے، واپس آ کے مجھے بتانا ہے کہ معاملہ راستے میں کیسا رہا۔ تو یہ تمام چیزیں طے پا گئیں۔ اب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا۔ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر بہنے والو،
तुहाडे ते मेरे लजपाल आका इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तिजारत दा समान दा आगाज फरमाया। मेरा नबी काफले दे अंदर पिया चलदा है, गुलाम पिया लिखदा है। की वेखिया गुलाम ने? गुलाम वेख के हैरान है। गर्मी दा मौसम है, पर जितों जितों मेरे आका तशरीफ लेके जा रहे ने, आप दे सर मुबारक दे उत्ते बदल आके साया पे कर देने। ओ गुलाम लिखदा है, मैं कन लाया तकिया ते आवाज पई आउंदी है, ऐ मुहम्मद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुहानू इनाम दिता है, जितों जितों तुसी गुजरदे जाओगे रब दी मखलूक बदल तुहाडे उत्ते साया फरमांदे जाणगे। आओ मेरे नबी दे नल प्यार फरमान वाले हुजूर दे गुलामों शमा रिसालत दे परवानो, मालूम होया पता लगा आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम दी ये अनोखी शान मकाम मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम दा। मेरा नबी जिस जगह तो गुजर जाए बदल पिया साया करदा है। मेरा नबी जिस जगह तो गुजर जावे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पहाड़ जनाबे वाला दरूदो सलाम पढ़दे ने। हाले मेरे नबी ने इजहार नबूवत नहीं फरमाया, हाले मेरे नबी ने कायनात दे अंदर तौहीद दा ऐलान नहीं फरमाया। तौहीद दे ऐलान करन तो पहले बदल आके साया करके पे दस देने लोगों तुसा हो मोहम्मद पे। आओ मेरे नबी दे नाल प्यार करन वाले हुजूर दे गुलामों शमा रिसालत दे परवानो, चलदिया चलदिया फिर ओ वेला भी आया। रब काबा दे इज्जत दी कसम जदों तुहाडा ते मेरा लजपाल नबी पिया टुरदा है, ए बदल साया करके पे दसदे ने, ओ लोगों तुसा टुरो तुहाडे वास्ते बदल साया नहीं करनगे, तुसा चलो तुहाडे वास्ते बदल साया बन के नहीं आएंगे। जमाने वालियां नूं दसिया जा रहा है ये ओ नबी है जिहदे उत्ते बदल ने साया करके दसिया है। वो नबियों में रहमत कब आने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। मिलके पढ़ लो, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। वो नबियों में, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। आओ मेरे नबी दे नल प्यार फरमान वाले गुलाम लिखदा है, नबी पाक दा काफला चलदा रहा। चलदिया चलदिया जदों जनाब काफला मंडी दे अंदर अपड़े आए, लोकां ने जनाब वाला बोली लानी शुरू कर दी है। इधर लोकां ने बोली लानी शुरू की है, इधर आमना दे लाल ने अपने लब खोल के मुस्कराना शुरू किया। लोकां ने जनाबे वाला मंडी दे अंदर ऐलान करना शुरू कर दिता, ऐ फलानी शै भी आ गई है, फलानी चीज भी आ गई है, ऐदा ऐ रेट है, ऐदा ऐ रेट है। पाक इमामुल अंबिया ने मंडी दे अंदर खलो के एक बारी मुस्कुराया। लोकां ने जनाबे वाला मंडियां दे ताजरां वल्ले नहीं वेखिया, लोकां ने आमना दे लाल नु तकिया, लोकां ने मदीने दे ताजदार नु तकिया, लोकां ने मदीने दे राही नु तकिया, लोकां ने अर्श ते जान वाले मुहम्मद मुस्तफा नु तकिया। ते फिर जिन्ना तकिया उन्ना फिर ही आखिया दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरे ना
بڑا سوکھا جہا شیر دا انتخاب کیتا ہے، ذوق بنا لو ذرا، محبت نال پڑھ لو۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے۔ حالے تے میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اظہار نبوت نہیں فرمایا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس ویلے عمر مبارک 25 سال تو بھی ظاہری طور تے کم ہے، اور جناب والا منڈی دی اندر پہلا اعلان پہ آندا ہے، دنیا تے آیا اے مر جانا ہے، مڑا من مٹی دے ہیٹ چلیا جانا ہے۔ اس جسم نو نبی دے نام لا کے جاؤ، اس زبان نو نبی دا نوکر بنا کے جاؤ۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، جدوں بندہ اپنے محبوب دے نام ہو کے جاندا ہے، پھر جناب والا قبر دے وچ پہنچے گا، سامنے مدینے دے تاجدار دی زیارت ہوے گی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک باری ذرا محبت نال آکھ دنیا تے آیا۔ آؤ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے ہو، عاشق صادق نے بڑا سونا نقشہ کھچیا ہے۔ جس ویلے پاک امام الانبیاء سرکار نے سامان تجارت منڈی دے اندر پہنچایا، اور میرے نبی پاک ایک اونچی جگہ تے کھلو گئے نے، سارے تاجر جناب والا اپنے اپنے کام دے وچ مصروف نے۔ انہاں تاجراں دے اندر پھر تاجر سارے اکو جہے تے نہیں ہوندے، انہاں تاجراں دے وچ ایک ہو جہا تاجر بھی ہے جن نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف توجہ نال ویکھیا، پیار نال ویکھیا، محبت نال ویکھیا، تے جدوں ویکھیا تے پھر ہویا کی توجہ کریا جے۔ جس ویلے میرے نبی مسکرائے، اس منڈی دی جگہ تو لگ کے آسمان دنیا تک نور ہی نور چھا گیا، ہر طرف چانن ہی چانن، نور ہی نور۔ او جناب والا سارے گاہک جڑے نے بجائے تاجراں ولے ویکھا دے آمنہ دے لال ولے پہ ویندے نے، تے پھر زبان حال نال جڑی انہاں گل کیتی ہے او دی ترجمانی میں کرن لگا۔ شاعر نے آکھیا انہاں پھر جناب والا منڈی دے اندر کھلوتے ہویا بندیاں نے اعلان کیتا، مکے رہنے والیا مدینے جان والیا، مکے رہنے والیا ٹھیڈے کھان والیا نو سینے لان والیا، تیرے باجو کسے نو کوئی نہ سنبھال۔ آؤ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، تجارت دے اندر جناب والا پہلا سفر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیفیت کیے، گھڑی کیے، لمحات کی نے، او سامان تجارت جڑا مہینے لگ جاندے آن حالے بھی فروخت نہ ہوندا، میرے پاک رسول نے چند دنوں دے اندر او سامان تجارت سارا فروخت فرمایا، اور منافع بھی بہت زیادہ مل گیا۔ میرے تے تیرے لجپال آقا کریم آپ قافلے نو لے کے واپس آئے مکہ مکرمہ اپنے، ادھر جناب والا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دی خدمت عالیہ دے اندر آپ دا نوکر آیا، غلام آیا، خادم آیا، خادم نے آ کے سلام کیتا، سلام تو بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، ہاں بھئی دس کی ویکھی؟ عرض کردہ اے خدیجہ الکبریٰ میں محمد نو ہر لحاظ نال بے مثل بھی ویکھیا ہے، بے مثال بھی ویکھیا ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ بہن والو جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نو جس ویلے منافع بھی دسیا گیا ساری خدمت بھی پیش کیتی گئی تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ فرماندیاں نے لوگو مینوں پچھلی ساری زندگی دے اندر اتنا منافع نہیں ہویا جتنا منافع ایک واری محمد عربی دی وجہ تو نصیب ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری ظہور بھی نہیں ہوا، مکہ مکرمہ ہے، کعبہ شریف ہے اور عورتوں کا ہجوم ہے۔ ایک عیسائی ہے، کیونکہ جب عورتیں اس وقت مکہ کعبہ شریف کے اندر ہوا کرتی تھیں تو اس وقت کسی مرد کو اجازت نہیں تھی، وہ ان عورتوں کی طرف نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس عیسائی نے یہ جسارت کی، کہا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں، ایک اعلان کرنے آیا ہوں، ایک بشارت دینے آیا ہوں۔ ویسے تو میرا مناسب نہیں بنتا کہ میں تمہاری طرف آؤں، لیکن میرے آنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ کون سی وجہ ہے؟ کہا زمانے میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، زمانے میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوگی جو محمد کے عقد میں آئے گی۔ یہ عیسائی نے کہا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے دل میں خیال آیا، اے اللہ وہ جو تیرا آخری نبی بن کے آنے والا ہے کاش کہ اس کی رفیق حیات میں بن جاؤں۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا فرمانا، فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت یہ دعا مانگی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میری دعا کو مالک نے قبول فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے اور آپ کے دونوں خاوند انتقال کر چکے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب آپ کے دوسرے خاوند کا انتقال ہوا نا تو مکے کے بڑے بڑے جو تاجر تھے انہوں نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا سیدہ پاک کی طرف، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ جب نبی پاک تجارت کی منڈی سے واپس آئے، آج خود سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام عقد بھیجا اور کہا اے محمد اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں پر بڑے بڑے تاجر لوگوں کو پتا چلا، کہا اے خدیجہ تو نے یہ خسارے کا سودا کیا ہے، یہ گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ کہاں محمد، کہاں تو، بڑے بڑے رئیس موجود ہیں، بڑے بڑے جگیردار موجود ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہے، اور تو نے نکاح محمد سے کیا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کہا لوگوں جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہ اور ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ اور ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو یہ لقب دیا گیا تھا اس وقت بھی جب ابھی حضور نے اظہار نبوت بھی نہیں فرمایا، ابھی حضور سے نکاح بھی نہیں ہوا، تو اس سے پہلے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اچھا جیڑی زمانہ جہالت وچ بھی پاک ہوئے، زمانہ جہالت وچ بھی پاک ہوئے، جدوں وہ دلہن بن کے محمد دے ویڑے آئی ہو سی، جدوں وہ دلہن بن کے محمد دے ویڑے آئی ہو سی، پھر کیفیت کی ہوئے گی؟ کیا قدسیہ نے سلام نہیں کیتا ہونا؟ کیا ملائکہ نے سلام نہیں کیتا ہونا؟ کائنات چون رب دی ذات تو بعد سب تو افضل ذات مدینے دے تاجدار دی، تے او بی بی کیڑے مقدر تے نصیب والی ہے جڑی اس دی رفیق حیات پہ بڑھ دی ہے۔ شریعت دا حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے
یا عورت فوت ہو جائے تو 3 دن اس دا افسوس کرو، 3 دن، باقی عدت دا معاملہ ایک وکھرا ہے، افسوس 3 دن دے متعلق حکم ہے شریعت دا۔ لیکن واحد کائنات دے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جے اظہار افسوس دے اندر میرے نبی پورا 1 سال گزارے ہے، پورا سال۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک فرماندیاں نے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے وصال تو بعد اساں بہت زیادہ غمگین حضور نو پایا ہے، اور اکھاں چو بہت زیادہ سبحان دے ہوئے اسی حضور نو ویکھیا ہے، بہت زیادہ محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے نال ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیا مقام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا؟ کل 10 رمضان المبارک شریف ہے، اج 9 رمضان ہے، تے کل والا جڑا دن ہے یہ سیدہ پاک دے وصال دا دن ہے۔ 10 رمضان شریف نو آپ دا وصال ہویا ہے، 10 رمضان شریف نو سیدہ پاک دا وصال ہویا ہے، تے ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اپنی اس اماں دی یاد نو تازہ رکھیے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے فضائل اور آپ دیاں جو انعامات نے آپ دے اتے رب دی طرفوں، ایک کسی احاطے اور شمار دے وچ نہیں، صرف اے انعام قیامت تک اگر ادائی شکریہ ادا کیتا جائے تے گھاٹے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا نکاح نبی پاک دے نال ہویا ہے۔ اے انعام سب تو وڈا انعام ہے۔ اور پھر وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جنہ دا تجارت کے اندر بہت بڑا نام، لیکن جدو حضور دے نال نکاح ہویا نا تے سب تو پہلے آپ کیڑا کام کیتا کہ تمام مال تمام دولت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے اتوں قربان کر کے او خدیجۃ الکبریٰ جنہ دے کول 5-7 نوکر چاکر موجود سن، سارے نوکر بھی نبی پاک دے قدماں تو قربان، سارا مال بھی نبی پاک دے قدماں تو قربان، اور سارا مال قربان کر کے خود کنیز اسلام بن کے دسیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ دی پہلے والی زندگی بھی آلہ ہے، پر جدو محمد دا نکاح چاہیے اس زندگی دی مثال پوری کائنات وچ کوئی نہیں ملتی۔ کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جیدہ دوترا حسن ہوئے، جیدہ دوترا حسین ہوئے، جیدی دھی سیدہ زہرا ہوئے، جیدی دھی سیدہ زہرا ہوئے، جیدی دھی سیدہ زہرا ہوئے، جیدی دوتری سیدہ زینب ہوئے، جنہ کربلا دے میدان چوی دین بچا کے دسیا ہوئے۔ اساڈا آغاز خدیجۃ الکبریٰ بی بی پاک تو میں اسا نہ داد کے خاندان دی کنڈ لگن دیونی ہے، نہ نان کے خاندان دی کنڈ لگن دیونی ہے۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں مولا حسین نے بتا دیا ہے اور ساڈا نان کا خاندان بھی آلہ ہے، ساڈا داد کا خاندان بھی آلہ ہے۔ تو گرامی قدر احباب، ویسے روٹین دے وچ تے ہر 10 تاریخ نو 11ویں شریف دا ختم شریف مسجد وچ پڑھایا جاندہ ہے، چونکہ رمضان شریف ہے، اور پھر حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا چونکہ کل یوم وصال، آپ دا یوم عرس بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز بفضل خدا کل نماز مغرب